اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار هنالك دعا زكريا ربه۔ اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے دعا کی۔ قال ربی هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ کہ انہوں نے فرمایا اے میرے پروردگار آپ مجھ کو اپنی جانب سے ایک پاکیزہ لڑکا عطا فرما دیجئے، انک سمیع الدعاء بلا شبہ آپ دعا کو خوب سننے والے ہیں۔ فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، تو فرشتوں نے ان کو آواز دی جبکہ وہ محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری سناتا ہے یحییٰ کی، وہ اللہ تعالیٰ کے کلمے کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، اور وہ سردار ہوں گے اور وہ نفسانی خواہش سے بہت زیادہ بچنے والے ہوں گے، یا نفسانی خواہشات پر بہت زیادہ کنٹرول کرنے والے ہوں گے، اور وہ نبی ہوں گے، نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ اس سے پہلی آیتوں میں حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ تھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے حالت حمل میں یہ تمنا کی تھی اور آرزو کی تھی کہ اگر کوئی میرے لڑکا ہوگا تو میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، چونکہ اس زمانے میں اللہ کے گھر کے لیے وقف کرنے کا مزاج تھا، اس لیے ان کو یہ خیال ہوا کہ مجھے لڑکا ہی پیدا ہوگا، اور ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا حالت حمل میں ہی، لیکن وہ لڑکی پیدا ہوئی تو ان کو افسوس ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو لڑکی ہے یہ لڑکے سے بہت زیادہ بہتر ہے، چونکہ اس کے پیٹ سے ہم ایک نبی کو پیدا کریں گے اور بغیر باپ کے پیدا کریں گے۔ بہرحال حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کی پرورش کی، اور پرورش کے دوران بے موسم کے پھل کو دیکھ کر ان کو تعجب ہوتا تھا، اور انہوں نے معلوم کیا کہ اے مریم باہر سے تالا لگا ہوا ہے، چابی میرے پاس ہے، کوئی اندر نہیں آ سکتا، یہ بے موسم کے پھل تیرے پاس کہاں سے آئے؟ تو حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہوا من عند اللہ، کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دے دیتا ہے۔ اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام بہت زیادہ بوڑھے ہو چکے تھے، بعض روایت سے پتہ چلتا ہے 120 سال کے تھے، بعض سے پتہ چلتا ہے اس سے کچھ کم تھے، اور ان کی اہلیہ 98 سال کی تھی، یعنی اتنی عمر کو پہنچ چکے تھے کہ اتنی عمر میں اولاد نہیں ہوتی، اور ان کے کوئی لڑکا تھا نہیں۔ سورہ مریم میں بھی ہے اس کا تذکرہ۔ تو ان کو یہ خیال ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ بے موسم کے پھل دے سکتا ہے تو میں بھی دعا کر کے دیکھ لوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اولاد دے دے گا۔ اور یہ اس وجہ سے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کوئی شک تھا، چونکہ یہ وقت کے نبی ہیں اور نبی ہر اعتبار سے مکمل ہوتا ہے،
یقین بھی اس کا سب سے زیادہ کامل اور مکمل ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے علماء نے یہ بات لکھی ہے، یہ حکمت لکھی ہے کہ اس سے پہلے جو دعا نہیں کر رہے تھے وہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے نہیں کہ اتنی عمر میں اولاد دے دے۔ تو جب یہ دیکھا کہ بغیر خلاف عادت کے اللہ تعالیٰ بے موسم کے پھل دے رہا ہے، چلو میں بھی دعا کر لیتا ہوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے مجھے دعا میں کبھی ناکام بھی نہیں کیا۔ جب بھی میں نے دعا کی ہے اس وقت اللہ تعالیٰ نے مجھ کو میری دعا قبول کی ہے اور مجھ کو عطا کیا ہے۔ تو انہوں نے دعا فرمائی اور یہ فرمایا کہ ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، کہ اے میرے پروردگار آپ مجھ کو اپنی جانب سے اپنی جانب سے مجھ کو ایک پاکیزہ اولاد عطا فرمائیے۔ اس میں وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ یہ وقت کے نبی ہیں اور ان کی اولاد میں کوئی ہے نہیں، تو یہ جو علم تھا ان کے پاس، علمی میراث، اب انہیں یہ خطرہ ہوا کہ کہیں میرے بعد اگر یہ علم باقی نہ رہا تو قوم کا کیا ہوگا، کہ قوم تو بغیر علم کے رہ جائے گی، تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اس لیے انہوں نے یہ کہا اور یہ داعیہ پیدا ہوا اندر سے۔ تو آیت ہے وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، کہ اللہ مجھے اندیشہ ہے، میں اپنے بعد والوں سے ڈرتا ہوں کہ میرے پیچھے کوئی اس علم کو سنبھالنے والا نہیں ہے، قوم کا کوئی رہبر نہیں رہے گا، اس لیے میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ مجھ کو ایک پاکیزہ اولاد، ایک وارث عطا فرمائیے، تاکہ جو آپ نے مجھ کو علم دیا ہے وہ علم اس کے اندر منتقل ہو اور پھر وہ دین کی محنت کرے۔ اس سے پتہ چلا کہ علم کی کتنی اہمیت ہے۔ جب علم کی اہمیت ہے تو علم جو سیکھتا ہے یعنی علماء، ان کی کتنی اہمیت ہوگی، چونکہ علم کے بغیر دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر علم نہ رہے تو دنیا ہی نہ رہے۔ قرآن کریم میں سب سے پہلی جو آیت اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے اقرا، یعنی پڑھیے، تو علم کا سبق دیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور قرآن و حدیث کا علم جو آتا ہے وہ علماء سے آتا ہے۔ علماء کے علاوہ کوئی ایسا گروہ نہیں ہے جو قرآن و حدیث کا علم ہم تک پہنچا دے۔ تو بہرحال انہوں نے دعا کی اور فرمایا کہ آپ تو دعا کو بہت زیادہ سننے والے ہیں۔ دعا ان کی قبول ہو گئی۔ اب فرشتوں نے آ کر ان کو خوشخبری سنائی۔ یہ نماز کی حالت میں تھے، نماز پڑھ رہے تھے، ان کو خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری سناتا ہے آپ کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام یحییٰ ہوگا، اور اس کی صفات بھی بیان کر دی کہ وہ اللہ کے کلمے کی تصدیق کرے گا، یا کلمے سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جو ابھی پیدا نہیں ہوئے، کہ وہ اللہ کے کلمے کی تصدیق کرے گا، ان کے بارے میں بتائے گا، اور وہ قوم کا سردار ہوگا۔ ایسا نہیں کہ بس یوں ہی ہوگا، قوم کا سردار بھی ہوگا۔ اور ایک خوبی یہ ہوگی کہ نفسانی خواہشات پر بہت زیادہ کنٹرول ہوگا۔ یا حصور کا لفظ ہے، اس کا مطلب یہ لکھا ہے کہ وہ جائز خواہشات سے بھی بچیں گے۔ چنانچہ وہ نبی ایسے ہیں جنہوں نے پوری زندگی نکاح نہیں کیا، بغیر نکاح کے زندگی گزار دی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نکاح نہ کرنا افضل ہے، یہ مطلب نہیں ہے اس کا، بس اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ملکہ دیا تھا اور وہ ہمیشہ عبادت میں لگے رہتے تھے، ان کا ذہن اس طرف نہیں گیا۔ اور دوسری بات، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم تھا، چونکہ وقت کے پیغمبر ہیں، اور وقت کا پیغمبر اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا۔
تو اللہ کا حکم تھا، انہوں نے کر لیا۔ لیکن اس امت کے اندر نکاح کرنا عام حالات میں سنت ہے۔ اگر آدمی کو برائی کا خوف ہو، برائی میں پڑنے کا خوف ہو، تو اب نکاح کرنا واجب ہے، اور اگر برائی میں پڑنے کا بالکل یقین ہو جائے تو اب نکاح کرنا بعض حالات میں فرض بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ اس وقت ہے جب کہ نکاح کے بعد کے مراحل کو آسانی کے ساتھ انجام دے سکے۔ یوں ہی نہیں ہے فرض، کسی آدمی کے اندر اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ بیوی کا خرچ اٹھا لے، اس کے لیے رہنے کا انتظام کر سکے، اب وہ نکاح نہ کرے، اور اگر اسے برائی کا اندیشہ ہے اب وہ روزہ رکھے، چونکہ روزے سے نفسانی خواہشات کنٹرول میں آتی ہیں۔ بہرحال یہ خوبیاں بتائیں، اور ایک خوبی بتائی وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ نبی بھی ہوگا اور نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ یہ ایسا نہیں کہ ہم اپنے آپ کو یا کسی کو کہہ دیتے ہیں بڑا نیک آدمی ہے، یہ وہ نیکی ہے جو نبوت کے لیے لازمی ہے، اور نبوت سب سے بڑی نیکی ہوتی ہے، اس سے بڑا نیک آدمی کوئی نہیں ہو سکتا، تو سب سے بڑی نیکی اس کو صالح بولتے ہیں عربی کے اندر۔ تو یہ خوبی بتائی تو انہیں خوشی تو ہوئی، اب انہیں تھوڑا سا تعجب یہ ہوا کہ میں ہوں 120 سال کا، میری بیوی ہے 98 سال کی، تو اولاد کیسے پیدا ہوگی، اس کی کیا شکل ہوگی؟ تو اب بطور تعجب اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا دیجئے وہ یعنی اولاد کیسے پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں شک نہیں، چونکہ اگر ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ان کو تو شک تھا، تو مطلب یہ ہوا کہ ہمارا ایمان گیا، ہمارا ایمان چلا جائے گا فوراً۔ تو انہوں نے یہ معلوم کیا ربی انا یکون لی غلام، اے میرے پروردگار میرے لڑکا کس طریقے سے پیدا ہوگا، کیا شکل ہوگی؟ وقد بلغنی الکبر، جبکہ مجھ پر تو بڑھاپا چھا گیا، وامرأتی عاقر، اور میری بیوی بانجھ ہے، اس کو کبھی اولاد ہوئی نہیں، پوری جوانی چلی گئی، بڑھاپا آ گیا، اب کیا اولاد ہوگی، تو کیا شکل ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک یفعل اللہ ما یشاء، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسی طرح کر دے گا جیسے اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ ان کا منشا یہ تھا کہ کیا ہماری جوانی لوٹ آئے گی دوبارہ، چونکہ عام حالات عام ضابطہ تو یہی ہے کہ جوانی میں اولاد ہوتی ہے، تو کیا جوانی ہماری لوٹ آئے گی، یا یہ شکل ہوگی کہ مجھے دوسری عورت سے نکاح کرنا پڑے گا اور اس کے پیٹ سے لڑکا پیدا ہوگا، کیا شکل ہوگی وہ؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی حال میں پیدا کرے گا، یعنی انہی بیوی سے کرے گا اور بڑھاپے کی حالت میں ہی کرے گا۔ انہیں اور زیادہ خوشی ہوئی کہ اچھا ایسی حالت میں پیدا ہو جائے گا لڑکا۔ تو اب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کوئی نشانی بتا دیجئے، تاکہ جب نشانی مجھے مل جائے، یعنی مجھے یہ پتہ چل جائے کہ گھر میں خوشی آ چکی ہے، جب مجھے یہ پتہ چل جائے گا تو میں اور زیادہ شکر گزاری کروں گا، کیونکہ شکر گزاری سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا رب اجعل لی آیہ، کہ اے میرے پروردگار میرے لیے نشانی بنا دیجئے، کوئی نشانی بنا دیجئے۔ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمزا، تو فرمایا کہ تمہاری نشانی یہ ہوگی کہ تم لوگوں سے 3 دن تک گفتگو نہیں کرو گے، 3 دن تک، لیکن اشارے سے گفتگو ہوگی، الا رمزا، اشارے سے گفتگو ہوگی۔ سورہ مریم کے اندر جو تذکرہ ہے وہ راتوں کا بھی تذکرہ ہے۔ قال آیتک الا تکلم الناس 3 لیال سویا، کہ آپ 3 رات تک لوگوں سے گفتگو نہیں کریں گے۔ یہاں 3 دن ہے، وہاں 3 رات ہے، اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ قرآن کریم کو سمجھنا اس انداز سے، جس انداز سے اللہ کے نبی نے سمجھایا ہے،
اگر آدمی اس انداز سے سمجھتا ہے تب تو ہے ٹھیک، اور اگر ایک لفظ کہیں سے لے لیا اور اسی کا مطلب بیان کر رہا ہے، دوسرے لفظ کو نہیں دیکھ رہا ہے، تو وہ خود بھی گمراہ ہو رہا ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ تو اب اس آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ تم 3 دن اور 3 رات لوگوں سے گفتگو نہیں کر پاؤ گے، لیکن ہاں اشارے سے بات کرو گے۔ اور ایک عجیب بات یہ ہوگی کہ تم اللہ کا ذکر خوب کرو گے، اس میں تمہاری زبان چلے گی، اللہ کی عبادت کرو گے زبان سے، اللہ کا ذکر کرو گے، تسبیح کرو گے، تو اس میں تمہاری زبان چلے گی، لیکن جہاں لوگوں سے گفتگو کی بات آئے گی تمہاری زبان بالکل بند ہو جائے گی۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ تمہارے گھر میں خوشی آ چکی ہے۔ تو ایسا ہی ہوا، جب گھر میں اہلیہ کو حمل ٹھہرا تو ان کی زبان بند ہو گئی، یہ بات چیت نہیں کر پا رہے لیکن اللہ کا ذکر خوب کر رہے ہیں۔ اس میں حکمت یہ بھی ہے کہ چونکہ ان کا منشا یہ تھا کہ میں آپ کے شکر گزار بندہ بن جاؤں اور زیادہ شکر گزاری کروں، تو جب آدمی دوسروں سے بولے گا ہی نہیں اور عبادت کرتا رہے گا تو اب 3 دن 3 رات وہ عبادت ہی کرے گا، اور تو کچھ نہیں کر سکتا چونکہ بول نہیں سکتا، اشارے سے کام کرے گا بس۔ تو اس لیے اس طریقے سے دعا قبول کی ہے کہ جو ان کا منشا تھا، منشا یہ تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنوں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی اور زیادہ شکر گزاری کروں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور تم اپنے رب کا بہت زیادہ ذکر کرتے رہنا اور تم صبح شام تسبیح بیان کرتے رہنا۔ صبح شام کا مطلب یہ ہے پورے دن۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ایک چیز بولتا ہے اور پورا زمانہ مراد ہوتا ہے، اردو میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی یہاں پر صبح شام بول کر قرآن کریم میں صبح شام کا تذکرہ کئی جگہ آیا ہے، کہ نماز کا تذکرہ آیا ہے تو صبح شام کا تذکرہ آیا ہے، لیکن وہاں صرف صبح شام کی نماز نہیں ہے بلکہ 5 وقت کی نماز مراد ہے۔ ایک جگہ صلاۃ وسطیٰ کا تذکرہ آیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ عصر کی نماز ہو بلکہ 5 وقت کی نماز کا تذکرہ ہے کہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تعالیٰ نے تجھ کو منتخب کر لیا ہے اور تجھ کو پاکیزہ بنا دیا ہے اور تجھ کو دنیا کی عورتوں پر منتخب کر لیا ہے۔ یا مریم قنتی لربک وسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم تو اپنے رب کی فرما برداری کرتی رہ اور تو سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ اب یہاں سے پھر حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ آ گیا، چونکہ یہ اہم بات ہے، یہ پتہ چل جائے لوگوں کو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے بیٹے ہیں اور ان کا کوئی باپ نہیں، اس لیے مریم کا تذکرہ کیا ہے صرف، اور کس کے ذریعے سے؟ فرشتوں کے ذریعے سے کہلوایا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو منتخب کر لیا ہے شروع سے ہی۔ چنانچہ پیچھے بات آئی تھی کہ بچپنا کیسا گزرا ہے، کہ جب بچپنا پیدا ہوئی ہیں، مہینے 2 مہینے میں جتنا عام بچہ بڑھتا ہے اتنا یہ 1 دن میں بڑھ جایا کرتی تھی، اور اسی طریقے سے ان کی والدہ نے دعا کی تھی کہ ان کو اور ان کی اولادوں کو شیطان کے شکنجے سے بچانا۔ تو شیطان جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو پریشان کرتا ہے، لیکن حضرت مریم علیہ السلام کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پریشان نہیں کیا اس نے۔ تو اسی طریقے سے بے موسم کے پھل آنا، یعنی سارا نظام جو چل رہا ہے حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، ایسا چل رہا ہے جو اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ نہیں کرتا، یعنی خرق عادت بولتے ہیں اس کو، عادت کے خلاف۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہی، ان کی والدہ کے بارے میں بھی سارا نظام شروع سے ایسے ہی چل رہا ہے تاکہ آئندہ کوئی یہ دعویٰ نہ کر سکے کہ میں عیسیٰ ہوں۔
تاکہ آئندہ کوئی لوگوں کو بہکا نہ سکے۔ جب انسان کے پاس دین کی معلومات ہوں گی تو وہ ایسے لوگوں سے بچے گا۔ تو فرمایا کہ تم نماز کا اہتمام کرنا، نماز تو یہ پڑھتی تھی، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، کہ اے نبی جی آپ مجھے یاد کرنے کے لیے نماز کا اہتمام کیجئے۔ تو کیا اللہ کے نبی نماز چھوڑتے تھے کیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اور زیادہ اہتمام بتلانا ہے اور امت کو پیغام دینا مقصود ہے کہ جب ہم نے اتنے معزز لوگوں کو نماز کے اہتمام کا حکم دیا ہے تو یہ جو امت ہے اس کو تو اور زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جس کو نشانہ بنایا گیا تھا وہی قوم اور وہی امت نماز سے کوسوں دور ہے۔ تو فرمایا کہ نماز کا اہتمام کرو، اس میں یہ ہے تو سجدہ کر، تو رکوع کر، پوری نماز کا تذکرہ نہیں۔ میں نے ابھی بتایا تھا ایک چیز بول کر پوری چیز مراد لے لی جاتی ہے، ایک چیز بول کر پوری چیز مراد لے لی جاتی ہے، اسی طریقے سے یہاں پر رکوع سجدہ بول کر پوری نماز مراد ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف رکوع کرو، سجدہ کرو، قیام مت کرو، قاعدہ مت کرو، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے، لیکن سمجھنا چاہیے علماء کی نگرانی میں۔ اپنی ذات سے سمجھنے کی کوشش جو کوئی کرے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ تذکرہ بہت دور تک چلے گا، مجھے یہاں پر تھوڑی سی بات بھی بتانی ہے تھوڑی کہ آج کل جو فتنے چل رہے ہیں وہ ایسے ہی چل رہے ہیں کہ لوگ جو ہے اپنے بارے میں طرح طرح کے دعوے کر رہے ہیں۔ ابھی ایک کلپ دیکھا میں نے مظفر نگر کا، زیادہ دور نہیں ہے، ابھی میں پچھلے ہفتے کہہ رہا تھا نا کہ فتنے کا جب پتہ چلتا ہے جب گھر میں آ جاتا ہے، اس سے پہلے تو ہم خوش رہتے ہیں کہ ہمارے یہاں فتنہ نہیں ہے۔ تو اس لیے ایسے ٹاپک پر بات کیوں کی جائیں؟ بعض لوگوں کے ذہن میں آتی ہوگی یا نہ آئے تو آ جائے کہ بھی جب یہ فتنہ ہے ہی نہیں تو ایسی باتیں کیوں کی جائیں۔ تو میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ فتنے کا پتہ جب چلتا ہے جب اپنے گھر میں آ جائے۔ ابھی کل کی بات ہے، ایک نے دکھایا کہ ایک پینٹ شرٹ میں ہے، داڑھی ٹوپی نہیں ہے، اور وہ کہہ رہا ہے میں عیسیٰ ہوں، وہ کہہ رہا ہے میں عیسیٰ ہوں، مجھے وحی آتی ہے۔ اب بتائیے تو گھر میں فتنہ آیا نہیں آیا؟ میں تو پچھلے ہفتے ہی کہہ رہا تھا، اور یہ ویڈیو تو بہت دن پہلے کی ہوگی، مجھے تو کل پتہ چلا ہے۔ تو اس لیے ان کے بارے میں ہمیں جانکاری لینی چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ جو قرآن کریم میں اتنی تفصیل کے ساتھ آیا، کیوں آیا ہے؟ کیونکہ ان کو آگے آنا ہے، اس لیے بچپن یعنی پیدائش سے پہلے سے ہی تذکرہ آ گیا۔ ماں کا تذکرہ کیا، بلکہ نانا کا تذکرہ کر دیا، نانا نانی کا تذکرہ کیا، والدہ کا تذکرہ کیا۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اگر باپ ہوتا تو باپ کا تذکرہ ضرور کرتے اللہ تعالیٰ، لیکن کیا نہیں، اور احادیث میں بالکل صراحت کے ساتھ نفی ہے، اس کی منع کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، اور وہ تو کر سکتا ہے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں جو فتنہ موجود ہے اب بھی، ان میں سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت آ گئی، لیکن اگلے سبق میں آ جائے گا اگلے ہفتے، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، کہ وہ لوگ یعنی ان کی پہچان بتا رہے ہیں کہ جب وہ پیدا ہوں گے تو وہ لوگوں سے بات کریں گے بچپن میں بھی اور ادھیڑ عمر میں بھی۔ تو بچپن میں تو بات کر لی، گہوارے میں بات کر لی، ابھی چھوٹے سے ہی ہیں، گود کے ہی ہیں، اور قرآن کریم میں تذکرہ ہے، جب آئے گا جب ہم بتا دیں گے کہ انہوں نے بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور مجھ کو کتاب دی گئی اور مجھ کو حکم دیا گیا کہ میں نماز کا اہتمام کروں۔ یہ ساری باتیں قرآن کریم کہہ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ادھیڑ عمر میں بھی بات کریں گے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا ہے، عین جوانی کا وقت تھا، ادھیڑ عمر کو پہنچے ہی نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا اگر موت آ گئی، اگر مان لیتے ہیں موت آ گئی، تو یہ جو قرآن کریم نے کہا ہے کہ ادھیڑ عمر میں بات کریں گے تو یہ تو ثابت ہی نہیں ہوا۔ یہ ثابت جب ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے اتریں گے، اور پھر ان پر ادھیڑ عمر کا زمانہ آئے گا،
اور پھر وہ بات کریں گے جیسے عام آدمی بات کرتا ہے۔ تو قرآن کریم نے تو بیان کر دیا کہ ان کی علامت یہ ہوگی کہ وہ ادھیڑ عمر میں بات چیت کریں گے اور اٹھا لیے گئے ادھیڑ عمر سے پہلے پہلے ہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت سے پہلے آئیں گے، تبھی تو یہ علامت پوری ہوگی، ورنہ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کی وفات ہو گئی، گویا کہ وہ قرآن کریم کی اس آیت کا انکار کر رہے ہیں، اور قرآن کریم کی ایک آیت نہیں، ایک لفظ کا انکار کرنے والا وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو ایسے لوگ دوسروں کو بہکاتے ہیں، اور ہم چونکہ موبائل میں دیکھتے رہتے ہیں تو اس لیے ہمیں یہ لگتا ہے بھی دین کی بات کر رہا ہے، یہ صحیح ہے، بس اس کی بات سن لو۔ اس لیے میں نے بار بار کہا ہے کہ دین کی بات سننے کو منع نہیں کرتا کوئی، لیکن دین کی بات ایسے سے سنی جائے جو معتبر ہو۔ اتنے فتنے ہو رہے ہیں کہ ہم پہچان نہیں سکتے کہ یہ صحیح بات کر رہا ہے یا غلط بات کر رہا ہے۔ دیکھیے، ڈاکٹری کو وہ پہچانے گا جس نے ڈاکٹری کر رکھی ہو، انجینئرنگ کی بات کو وہ پہچانے گا جس نے انجینئر کا کورس کر رکھا ہو، میں اور آپ نہیں پہچانیں گے۔ وکیل کے پوائنٹ کو وہ جانے گا جس نے وکالت کر رکھی ہو۔ اب میں آپ کے سامنے کوئی پوائنٹ رکھ دوں اور میں یہ کہہ دوں کہ بھی یہ وکالت میں پڑھایا جاتا ہے اور یہ پوائنٹ ہے، اسے جا کر عدالت میں رکھ دو، تو کوئی نہیں مانے گا بات۔ کیوں؟ میرے پاس ڈگری نہیں ہے اس کی۔ لیکن دین کے معاملے میں ہم ہر ایسے شخص کی بات مان لیتے ہیں جس کے پاس عالم ہونے کی ڈگری نہیں ہے، اور وہ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ دین جو ہے صرف عالموں کے لیے ہے۔ نہیں، کوئی نہیں کہتا عالموں کے لیے ہے، تم بھی عالم بن جاؤ، کون منع کرتا ہے؟ کبھی کسی مدرسے میں یہ پابندی لگائی ہو کہ اب ہم کسی کا ایڈمیشن نہیں لیں گے، یا کسی خاص برادر کا ایڈمیشن لیں گے، یا کسی خاص طبقے کا ایڈمیشن لیں گے، ایک بھی مدرسہ پوری دنیا میں دکھا دو تو ہم سمجھ جائیں گے کہ ان علماء نے دین کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ کوئی بھی بن جائے عالم، جو شرط ہے اس کی شرط کے مطابق وقت لگائے اور عالم بنے، پھر قرآن و حدیث کا مطلب صحیح بتائے گا، وہ کوئی منع نہیں کرے گا۔ لیکن ایک شخص نے نصاب پورا نہیں کیا، ایک شخص نے اس میں قدم نہیں رکھا، اور پھر وہ کہہ رہا ہے کہ قرآن کریم کی آیت کا یہ مطلب ہے، ہم کیسے مان لیں گے؟ کوئی MBBS نہیں ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یعنی اس نے کبھی ڈاکٹری پڑھی نہیں، اور وہ آپریشن کی بات کر رہا ہے کہ نہیں، اس کا آپریشن ایسا ہونا چاہیے، میری رائے یہ ہے۔ دنیا کا کوئی شخص اس کی بات کو نہیں مانے گا۔ ڈاکٹر آ کر آپ کا مکان بن رہا ہے، اس نے انجینئر کا کورس نہیں کیا، وہ آ کر یہ کرا یہ پلر ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے، تو اگر کوئی گرم دماغ کا ہوگا تو اس کو مار کے بھگا دے گا کہ تو کون ہوتا ہے، تو اپنے کلینک سنبھال لے، تو اپنے ہاسپٹل میں بیٹھ جا، تو یہاں پر مکانات کو یعنی تباہ و برباد کرنے پہ کیوں تلا ہوا ہے؟ تیری اگر میں بات مان لوں گا تو بنیاد ہی غلط ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر ہم دین میں ایسے لوگوں کی بات ماننے لگ جائیں جن کے پاس علم نہیں ہے، یا تھوڑا بہت ادھر ادھر سے انہوں نے تھوڑا سا حاصل کر لیا ہے، اور جو نصاب ہے، جو طریقہ ہے علماء کا، جو اللہ کے نبی کے زمانے سے سینہ بسینہ چلا آ رہا ہے، اس سے حاصل نہیں کیا، وہ طریقہ نہیں اپنایا، تو گویا کہ وہ ڈپلیکیٹ ہے، اس کے پاس ڈگری نہیں ہے۔ آپ ایک مثال دے دیتا ہوں، ایک آدمی پہ گاڑی آتی ہے چلانی، بہت بہترین چلاتا ہے وہ، لیکن اس کے پاس لائسنس نہیں ہے، چلاتا بہت بڑھیا ہے۔ اب اگر اور ایک وہ ہے جس کے پاس لائسنس ہے لیکن اس پر کچھ کم آتی ہے چلانی، چلاتا وہ بھی ٹھیک ہے لیکن کچھ کم آتی ہے۔ اب چیکنگ چل رہی ہے، اب بتائیے چیکنگ کرنے والے کس کو پکڑیں گے؟ جب دونوں کی چیکنگ ہوگی تو کس پر دبش پڑے گی اور کس کو ٹارگیٹ بنائیں گے؟ جس کو گاڑی اچھی چلانی آتی ہے اور لائسنس اس کے پاس نہیں ہے، یا جس کو گاڑی چلانی کم آتی ہے لیکن لائسنس اس کے پاس ہے؟ جس کے پاس لائسنس ہے، ڈگری ہے، اس کو چھوڑ دیں گے، لیکن جس کے پاس لائسنس نہیں وہ کتنا ہی کہتے رہے اجی میں تو ہوائی جہاز بھی چلا لوں گا، آپ مجھے کیوں پکڑ رہے ہیں؟ کہ نہیں تیرے پاس ڈگری نہیں ہے۔ تو ڈگری کی اتنی ویلیو دنیا کے اندر تو ہے، لیکن ہم دین کے اندر کیوں نہیں سمجھتے؟ ہم دین کی باتوں میں کیوں دخل اندازی کو ہم سن لیتے ہیں اور برداشت کر لیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں ہاں یہ بھی تو دین کی بات کر رہا ہے، یہ بھی تو صحیح بات کر رہا ہے۔ ہمیں پہچان بھی تو ہونی چاہیے کون صحیح بات کر سکتا ہے۔ یہ سارے کے سارے ساری بات غلط نہیں کہتے،
جو میں بتا رہا ہوں اس کا نام جاوید احمد غامدی ہے، اور اس کا شاید انتقال ہو گیا۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے، اور قرآن کریم کی آیت پڑھ کر ہی کہتا ہے، جبکہ ہمارے عقیدے کے بالکل خلاف ہے، احادیث کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی نے جتنی بھی قیامت سے پہلے کی نشانیاں بیان کی ہیں سب کو جھٹلانا لازم آئے گا، لیکن وہ قرآن کریم کو پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں عیسیٰ کی وفات ہو گئی، اب نہیں آئیں گے، اور یوں کہتا ہے کہ حدیث کوئی نام کی چیز ہے ہی نہیں، ہم نہیں مانتے حدیث کو، ہم تو قرآن کو مانتے ہیں صرف۔ کہ حدیث کیا ہے بھی پھر؟ کہ حدیث کچھ نہیں ہے، تو ایک ڈاکیے کی حیثیت ہے، جیسے ڈاکیا خط لاتا ہے، میرے پاس خط لایا تو میں پڑھا ہوا ہوں، میں تو خود پڑھ لوں گا خط۔ تو نبی خط لائے یعنی اللہ کا پیغام لائے اور انہوں نے امت کے حوالے کر دیا، اب ہم پڑھیں گے، اب ہمیں نبی کی ضرورت نہیں، نبی کی ضرورت ختم ہو گئی۔ یہ ہیں وہ فتنے، اور بہت ساری چیزوں میں مخالفت کرتا ہے، اور ہمارا نوجوان طبقہ اللہ معاف فرمائے اس سے بہت جڑا ہوا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہر کسی کو نہیں سننا چاہیے، بلکہ صحیح آدمی کا انتخاب کرنا چاہیے، اور صحیح آدمی کا انتخاب ہوگا جس عالم پر اعتماد ہے اس سے معلوم کر لو کہ ہم کس کو سنیں، ورنہ ہوگا یہ کہ آپ جو ہے عالم کو بھی سنیں گے، اور عالم کے ضمن میں آپ کسی غیر آدمی کو بھی سن لیں گے، اور کبھی کبھی آپ کو غیر آدمی کی بات جو یعنی شریعت کے خلاف بات کرے گا اس کی بات اچھی لگے گی، چونکہ اس کا انداز تھوڑا سا چٹخارے لینے والا ہوگا، تھوڑا سا انداز ذرا اس کا دلچسپ ہوگا، آپ بہک جائیں گے۔ اس لیے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے علماء کے ساتھ ربط کرنا ضروری ہے، ان کے ساتھ جڑے رہنا ضروری ہے۔ اگر علماء سے کوئی کٹ گیا اور ان سے اعراض کر لیا تو ایمان کا خطرہ ہے، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ ہمارے بڑے بڑے علماء کہہ رہے ہیں، چونکہ فتنے ہی اتنے ہیں کہ پہچان ہی نہیں ہو پاتی کون سا فتنہ کب آ گیا۔ تو اس لیے ہم سب اس کا ارادہ کریں، ایک تو ہم ہر بات میں اپنے علماء کی طرف رجوع کریں گے، دین کی بات اگر ہم سنیں گے موبائل پر خوب سننا چاہیے، کیونکہ دین کی نہ سنیں گے تو دنیا کی سن لیں گے، تو موبائل تو نہیں توڑ کے پھینکے گا کوئی، یہ تو اب طے ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کا صحیح استعمال ہو جائے۔ تو دین کی بات سنیں، خوب سنیں، لیکن ایسے کو منتخب کریں جو صحیح پیغام پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سبھی حضرات کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ خطاؤں کو درگزر فرما، یا اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں یا اللہ ان کو شفا عطا فرما، یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ جو کسی بھی اعتبار سے پریشانی میں مبتلا ہیں یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ جو دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان کی مغفرت فرما، یا اللہ ان کے درجات بلند فرما، یا اللہ ملک کے میں امن و امان کا ماحول قائم فرما، یا اللہ بے دینی کو ختم فرما، یا اللہ بے دینی کو ختم فرما، یا اللہ آج اسلام کے نام پر یا اللہ ایمان کے نام پر لوگوں کو ستایا جا رہا ہے، یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ ہم سب کو دین پر صحیح یا اللہ اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ دین کے اور دینداروں کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ علم اور علم والوں کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ قرآن و حدیث کی صحیح سمجھ ہمارے اندر پیدا فرما، یا اللہ ہمارے عقائد کو درست فرما، یا اللہ ہمارے ایمان کو درست فرما، یا اللہ خاتمہ ایمان پر فرما، یا اللہ کامل ایمان پر خاتمہ فرما، یا اللہ ہم سب کو یا اللہ پکا سچا نمازی بنا دے، یا اللہ ہماری مسجدوں کو آباد فرما، یا اللہ ہماری مسجدوں کو آباد فرما، یا اللہ ہم سب کو دین کی محنت کے لیے آخری دم تک کے لیے قبول و مقبول فرما، یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، یا اللہ جو مانگنے کی چیز رہ گئی ہے یا اللہ اسے بھی تو اپنے فضل و کرم سے عطا فرما۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔